یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ 55 دن پہلے۔ بتائیں حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ 30 صحیفے۔ سوال ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ اور اس کے پیغمبر نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے کیا درخواست کی؟ جواب ہے منکروں کو سزا دی جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام بتائیں۔ بشامہ بنت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ صابن کے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا سلوہ کیا تھا؟ جواب ہے بٹیروں کی طرح جانور تھے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر نبوت کے کون سے سال گئے؟ جواب ہے نبوت کے 5ویں سال۔ دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کرنے والے 14 سرداروں میں سے کتنے جنگ بدر میں مارے گئے؟ یاد رہے 3 گرفتار بھی ہوئے تھے۔ 11 سردار جنگ بدر میں مارے گئے۔ سوال ہے سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے سورہ توبہ میں؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ سوال ہے غزوہ احد میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دانت مبارک شہید ہوئے؟ جواب ہے 2۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا کیا نام تھا؟ جواب ہے ابو لولو فیروز۔ واقعہ افق کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ نور میں۔ سوال ہے آب زمزم کے پاس عورت نما بت کون سے تھے؟ جواب ہے آب زمزم کے پاس 2 عورت نما بت اصحاف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کس گناہگار کو پسند کرتا ہے؟ جواب ہے توبہ کرنے والے نوجوان کو۔ سوال ہے بصرہ کا شہر کس کے دور میں آباد ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ جنت کی 4 افضل خواتین کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ سوال ہے حضرت جرجیس علیہ السلام کس کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے؟ جواب ہے ملک شام کے لیے۔
سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو عمرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لباس کس قسم کا تھا؟ چمڑے کا پٹکا کمر کے ساتھ اور اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی پوشاک زیب تن فرماتے تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے اور اشاعت اسلام کی خاطر پہلی قربانی دینے والے مجاہد حارث بن ابی حالہ کا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے بیٹا۔ دنیا میں سب سے پہلی سالگرہ کس عورت کی منائی گئی تھی؟ نمرود کی بیوی کی۔ سوال ہے سورج غروب ہونے سے روکنے والا معجزہ کب پیش آیا؟ جواب ہے حضرت یوشع کے ذریعے بلقان کے حکمران باراک یا بلاک سے جنگ کے دوران اللہ پاک کا معجزہ رونما ہوا، سورج کو غروب ہونے سے روک دیا تھا۔ سوال ہے فرشتہ عورتوں سے کیوں دور جاتا ہے؟ جواب ہے عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لغوی معنی بتائیں۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ سوال ہے وہ کون سا نیکوکار شخص ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب ہے وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کمائے اور ساتھ ہی ساتھ ریاکاری بھی کرے تو ایسا شخص گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے۔ سوال ہے اس رومی جرنیل کا نام بتائیں جو اجنادین کے مارکے سے پہلے مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ جواب ہے جرجا رومی۔ اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ مچھلی کے جگر کا کباب۔ پہلی وحی کس تاریخ کو نازل ہوئی؟ 17 رمضان المبارک کو۔ سوال ہے حجر اسود نصب کرنے کے موقع پر کس بات پر جھگڑا ہوا؟ جواب ہے ہر قبیلہ یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کشمکش میں 4 دن تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں۔ 5ویں دن ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے اس کو سردار مان کر اس کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا دریافت کر کے کس نے بتایا تھا؟ جواب ہے پرندوں کی قبیل سے ہدہد نے بتایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ 12 لوگ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال ہے خاتم المہاجرین کس کا لقب ہے؟ جواب ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، اس لیے کہ انہوں نے سب سے بعد میں ہجرت کی۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟
یمن کا ایک سازشی یہودی جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خفیہ تحریک چلائی۔ سوال ہے قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو کیا کرتے تھے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے تھے۔ عورت صبح کیا کام کرے تو بچہ ذہین پیدا ہوگا؟ فجر کی نماز، واللہ عالم۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی 4 ہاتھ 1 بالشت اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالشت تھی۔ سوال ہے ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ پہلے زمانے میں کون سی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ سوال ہے جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ جواب ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیں جسے نبوت سے نوازا گیا۔ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دینی بھائی کس کو بنایا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پہرن چہرے پر ڈالنے سے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب ہے ابو لہب کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا یا سہارنا۔ قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب ہے مشرکین کی نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔